اچھا جی، میں بڑی دفعہ بہشتی زیور کی باتیں کرتا رہتا ہوں، تو آج پھر میں نے کسی کو کہا کہ نکلوا ہی لی ہیں اس سے چیزیں، تو تھوڑا سا بہشتی زیور کے بھی چار مسئلے جو ہے نا وہ تھوڑے ڈسکس ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا لکھا ہوا ہے بہشتی زیور کے اندر۔ اچھا، نماز جن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، حالت نماز میں کپڑے کے خلاف دستور پہننا، یعنی جو طریقہ اس کے پہننے کا ہو تو جس طریقے سے اس کو اہل تہذیب پہنتے ہیں اس کے خلاف کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص چادر اوڑھے اور اس کا کنارہ شانے پر نہ ڈالے یا کرتا پہنے یا آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ مشہور و معروف مسئلے ہیں بہشتی زیور کے۔ منی اگر اپنی جگہ سے بشہوت جدا نہ ہو، اگرچہ خاص حصہ باہر نکل آئے، غسل فرض نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا اور اونچے سے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو غسل فرض نہیں ہوگا جی۔ تو اب یہ ہے کہ کس طرح سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی نہانا کب ضروری ہے۔ اچھا، اگر کوئی مرد کسی کم سن عورت کے ساتھ جماع کرے، یعنی کسی ایسی بچی کے ساتھ سیکس کرے جس کی مینسٹرویشن ابھی شروع نہیں ہوئی، تو غسل فرض نہ ہوگا بشرطے کہ منی نہ گرے۔ یعنی اگر وہ جیکولیٹ نہیں کرتا، بچی کے ساتھ سیکس کرتا ہے اور جیکولیٹ کرتا ہے نہیں کرتا، تو اس کے اوپر اسے نہانا ضروری نہیں۔ اور وہ عورت اس قدر کم سن ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص حصے اور مشترک حصے کے مل جانے کا خوف ہو، یعنی وہ اتنی چھوٹی ہو کہ بہت ہی کم عمر کی لڑکی کے ساتھ بھی سیکس کرنے کا یہاں جو ہے نا ذکر ہو رہا ہے، تو سوچیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ پھر ایک مسئلہ نمبر 3 کیا ہے، اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جماع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا بشرطے کہ کپڑا اس قدر موٹا ہو کہ جسم کو حرارت اور جماع کی لذت اس کی وجہ سے نہ محسوس ہو، مگر احوط یہ ہے کہ غیبت حشفہ سے غسل واجب ہو جائے گا، یعنی وہ کپڑا لپیٹ کے بھی سیکس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کا جزو مقدار سر حفشہ سے کم داخل کرے، یعنی اگر وہ پورا کتنی غلیظ باتیں ہیں یہ کہ وہ اپنے پینس کا ہیڈ پورا اندر ہی نہ کرے، تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ پورا نہیں اندر ڈال رہا اور ایجیکولیٹ بھی نہیں کر رہا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، یعنی پری کم کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایسی گھٹیا یہ باتیں ہیں اس کے اندر، یہ بہشتی زیور کتاب میں، کہ میں کہتا ہوں کہ کیا یہ باتیں ہیں۔ اچھا، پھر سحری کھانے سے افطار کرنے کا بیان، ادھر ایک اور مسئلہ تھا۔ اچھا، اگر سوتے یا جاگتے جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئی، یعنی ایجیکولیٹ ہو جائے، تو غسل واجب ہو جائے گا، یعنی نائٹ فال پہ بھی۔ اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پہ منی لگی ہوئی ہے تو دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ جوانی کے جوش کے وقت اول جو پانی نکلتا ہے اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں، یعنی اب پری کم کی ڈیفینیشن کر رہا ہے۔ خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں۔ جب مرد کے پیشاب کے اس مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور چھپ جائے تو بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ مطلب یار یہ کیا ہے، مطلب یہ دیکھیں آپ، یہ ہے کیا ہے کہ اگر آدمی اندر ڈال رہا ہے سیکس کے لیے اور اس کا جو پینس کا ہیڈ ہے وہ پورا اندر چلا جاتا ہے تو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، مرد کی سپاری، اب اس نے اس کے جو پینس کا ہیڈ ہے اس کا نام سپاری رکھا ہوا ہے اس نے، ادھر آگے کی راہ میں گئی تو بھی غسل واجب ہے، چاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو۔ اور اگر پیچھے کی راہ میں گئی، یعنی اگر کسی نے اینس میں بھی ڈال دیا تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ یہ لکھ دیا کہ پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو خون ہر مہینے آگے کی راہ سے آیا کرتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ جب یہ خون بند ہو جائے غسل کرنا واجب ہے، اور جو خون بچہ پیدا ہونے سے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بند ہونے پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے: جوش کے ساتھ منی نکلنا، مرد کی سپاری کا اندر چلے جانا، حیض اور نفاس کے خون کا بند ہو جانا، چھوٹی لڑکی سے۔ اب اگلا 5واں مسئلہ کیا ہے، چھوٹی لڑکی سے اگر مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ یعنی ایک لڑکی جو کہ ابھی تک سیکشولی میچور نہیں ہوئی
اس کے اوپر اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی سیکس کرے تو اس لڑکی کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، اسے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر عادت ڈلوانے کے لیے اس کو جو ہے نا اس سے غسل کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اسے نہانے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ بعد میں اس کا یہی تو کام ہے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ، تو اس لیے اس کو اس بات کی عادت ڈال جائے کہ پھر وہ غسل کیا کرے، ٹھیک ہے۔ سوتے میں مرد کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھنا اور مزہ بھی آیا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر منی نکل آئی تو غسل واجب ہے، اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا معلوم ہوا، خیال ہو کہ یہ مزی ہے منی نہیں، تب بھی غسل کرنا واجب ہے، یعنی اچھا اگر تھوڑی سی منی نکلی اور غسل کر لیا، پھر نہانے کے بعد اور منی نکلی آئی تو پھر نہانا واجب ہے، یعنی یہاں پہ ایک بندہ ہے اس کو پری کم نکل آئی اور وہ بیچارے نے اب جا کے جیسے تیسے کر کے سردیوں کے دنوں میں نہا لیا، اور دوبارہ وہ جا کے سویا اور پھر نکل آئی ہے تو ویسی کی تیسی اسے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ اچھا اگر نہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جو عورت کے اندر تھی تو غسل درست ہو گیا، پھر نہانا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور بھی اس طرح کی مطلب یہ ساری پوری کی پوری کتاب ہی اتنی گھٹیا ہے کہ بس کیا اس کو کہا جائے۔ اچھا جی، پھر اگر مرد نے پخانے کی جگہ اپنا وضو کر دیا اور سپاری اندر چلی گئی، تب بھی عورت مرد دونوں کا روزہ جاتا رہا، قضا و کفا دونوں پہ واجب ہے، یعنی اگر اینل سیکس کے لیے صرف اندر چلا گیا تو تب بھی وضو دونوں پہ جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ گیا دونوں کا روزے کے۔ اچھا اب روزہ اور کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب ہی بات ہے۔ کسی نے روزہ میں ناس لایا، کان میں تیل ڈالا، جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی، تب بھی روزہ جاتا رہا، یعنی کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ میں پیشاب کی جگہ کوئی دوار، کھنایا، تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں ہے۔ اب یہ عورتوں کو بتا رہے ہیں یار مطلب یہ کیا ہے، اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، یعنی اگر عورت کچھ ڈال لے روزے کی حالت میں ادھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی، اب عورت آئی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ انگلی عورت کے ڈالی ہے دائی نے، ٹھیک ہے، یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روزہ جاتا رہا، لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں کی، یعنی ایک دفعہ انگلی نکال کے دوبارہ نہیں اندر کی تو روزہ نہیں گیا۔ اگر پہلے ہی سے پانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگی ہوئی ہو تو اول ہی دفعہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر گیلا ہاتھ اندر کسی نے کر دیا تو پھر روزہ پہلی دفعہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ایسی باتیں ہیں یہ کہ اف۔ اچھا اب یہ ایک بڑا ہے، کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، ایک عورت جو ہے سو رہی تھی، بے ہوش پڑی ہے، اس کے ساتھ کسی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا، فقط یہ حکم عورتوں کا ہے، مرد اپنی پیشاب کی جگہ سوراخ یا جگہ تیل وغیرہ ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر مرد اپنی پیشاب کی جگہ تیل ڈالے تو وہاں پہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اگر سوتی ہوئی عورت کے ساتھ کسی نے سیکس کر دیا ہے تو جس بندے نے سیکس کیا اس کا جو ہے نا روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر عورت کے ساتھ عورت کا نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی باتیں یہ بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہیں، بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کی کتاب ہے یہ، ٹھیک۔